دکھ اور تکلیف آخر ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ آخر اللہ ہمیں کیوں دکھ دیتا ہے؟ آخر اس سب میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، تب تک تجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوں گے میں ان پر تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کر کے مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے برابر مغفرت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی شے اتنی زیادہ دل کو بھا جائے کہ اس کی طرف انسان کھینچا چلا جائے۔ کوئی شے دل کو اتنی خوبصورت محسوس ہو کہ دل اس کے آگے بے بس ہو جائے۔ انسان جب کسی کی طرف کھینچتا ہے تو اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شے دل کو بھاتی ہے دل اسے مانگنے لگتا ہے، اور تب انسان دعا کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آپ کی محبوب چیز بھی نہیں ملتی اور آپ کا دل بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں سے دکھتا ہے، تنگ ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، سانس بند ہوتا محسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں۔ آپ کے پاس ان باتوں کو خاموشی سے سننے اور اگنور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ان میں رشتوں کی مجبوری سب سے بے بس کر دینے والی ہوتی ہے۔ تب جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور وہ باتیں دل کو اندر تک کاٹ دیتی ہیں، وہ آزمائش بن جاتی ہیں، امتحان، تکلیف اور سزا سب کچھ بن جاتی ہیں۔ اور پھر جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ رو مت، اسی میں بہتری ہوگی، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت چاہتا تو ہماری محبوب شے میں بھی ہمارے لیے خیر ڈال سکتا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تھا سب، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بعض دفعہ کیوں بھی اہم نہیں رہتا، غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بس یہی اہم ہو جاتا ہے کہ کاش اللہ رب العزت ایسا نہ کرتا، کاش وہ یوں نہیں یوں کر دیتا، کیونکہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ اتنی دیر بعد بھی ہمیں اپنے حق میں اچھا ہی لگتا ہے، اور جو غلط ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی اتنے عرصے بعد کوئی خیر نظر نہیں آئی۔ ہمیں نہیں لگتا کہ کسی محبوب شے کے نہ ملنے میں کوئی بہتری تھی۔ اور پھر یہ آیات ہم نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہمیں خود اس وقت پڑھواتا ہے جب ہمارے محبوب شے ہمیں نہیں ملتی، جب دل بہت دکھی ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ان باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر وہ فرماتا ہے ہم سے کہ اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ ان آیات کا مطلب ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی نظر میں ہیں، اس نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، دنیا والوں کے حوالے نہیں کر دیا، اس کو آپ کا خیال سب سے زیادہ ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیں اندر باہر سے جانتا ہے، ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمیں سمجھتا ہے، ہمارے دکھ جانتا ہے۔ جب تکلیف شدید ہو جائے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جو دکھ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اس نے بنایا ہے، آپ کو بھی اس نے بنایا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو آپ کی آزمائش بنایا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا رد عمل دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب دکھ اور مایوسی بھری باتیں حد سے بڑھ جائیں تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہو اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ یقین جانو اللہ رب العزت کو تمہارے دل کی حالت معلوم ہے، وہ تمہیں ایسے جانتا ہے جیسے کوئی نہیں جانتا، وہ تمہیں ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی نہیں سمجھتا۔ بس اتنا یاد رکھو، اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہی سب سے بہتر ہے۔ باخدا ہر محبت عطائے ربی بن کر نہیں اترتی تم پر، بلکہ بعض محبتیں محض ایک کٹھن امتحان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر مانگے، وہ مانگے جو آپ کے لیے بہترین ہو، نہ کہ ضد پر اڑے رہیں کہ وہی چاہیے جس کی تمنا کی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، کیا وہ قبولیت کا وعدہ کر کے بھلا سکتا ہے؟ کیا جس کے وعدے سچے اور دائمی ہیں وہ فانی کھوکھلے وعدے کرنے والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ تم تھوڑی سی دیری پر اس کی مصلحتوں پر سوال تو اٹھانے لگ جاتے ہو، کبھی خود سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے
کہ میں انتظار کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم اس کے سچے وعدوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر خود کے ایمان اور توکل رکھنے کے دعوے دار کیوں بنے بیٹھے ہو؟ تو پھر کدھر کیا تمہارا اس پر یقین کا وعدہ؟ جب اس کے کن پر یقین رکھتے ہو تو پھر اس کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ جب اس نے فرما دیا ہے کہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم ایک بار یقین کے ساتھ ہاتھ تو اٹھاؤ اس کے سامنے، وہ محبت کرتا ہے تم سے، تم یقین کے ساتھ دعا تو کرو۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش، راحت، رحمت اور عبرت۔ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ ان کے جواب لازمی دیتا ہے، اس کے پاس ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے اور وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی نہیں دھتکارتا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا شرم و حیا والا سخی و کریم ہے، اسے شرم آتی ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تم تھوڑی سی دیری پر اس کی مصلحتوں پر سوال تو اٹھانے لگ جاتے ہو، کبھی خود سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں انتظار کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم اس کے سچے وعدوں کو جھٹلاتے ہو تو پھر خود کے ایمان اور توکل رکھنے کے دعوے دار کیوں بنے بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اسے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا ہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم ادھوری منزلوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہو، وہ باخبر ہے تمہارے دل کی بے چینیاں اور گھبراہٹوں سے، وہ ہر اس کہیں انکہی بات کو جانتا ہے جو تم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ بھلا جس نے یہ دل بنایا اس سے اس دل کے معاملات کیسے چھپ سکتے ہیں، اور جس نے تمہیں روح ہو کہ وہ اس روح کی اذیت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے اور وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا، وہی دلوں کو قرار بخشتا ہے اور وہی حالات کو بھی پل بھر میں پلٹ کر رکھ دیتا ہے کہ پھر روتے ہوئے ہنستے ہیں اور رلانے والے روتے ہیں، بگڑے ہوں کہ سنور جاتی ہیں اور بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے، بے چینیوں اور گھبراہٹوں کو راحت میں بدل دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر طرف رحمت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ سنو اے ابن آدم، اللہ رب العزت پر یقین رکھنا سیکھو، اس کے در کے سوا دنیا میں کوئی اور در نہیں ہے جہاں ہر درد کی دوا ملے، جہاں سب کی دعاؤں کو قبولیت کی معراج بخشی جائے، جہاں سب کو ایک جیسی ہی محبت اور شفقت سے نوازا جائے، جہاں ایک ندامت بھرے آنسو کے عوض تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں پر سدا اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔